بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات کی ابتدا ہوئی تھی کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کے اسماء کی، اللہ کی صفات کی، لیکن کسی غیر کی قسم نہ کھائی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ ان اللہ ینہاکم، اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کا لقب فاروق اور کنیت ابو حفصہ ہے، کیونکہ یہ روایت حضرت ابو عمر بن خطاب ہی سے ہے، تو ان کی حالت زندگی یہاں بیان ہو رہی ہے۔ نسبتاً وہ عدوی اور قریشی ہیں، یعنی نسبت کے اعتبار سے انہوں نے سن 6 نبوی میں اسلام قبول کیا، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ 40 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ مردوں کی 40 تعداد حضرت عمر کے اسلام لانے سے پوری ہوئی۔ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑا غلبہ حاصل ہوا، اسی واسطے ان کو فاروق کہا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق سے دریافت کیا کہ آپ کا نام فاروق کب سے ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لائے، اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ کھول دیا تو میں نے اپنی زبان سے کہا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، اس کے نیک نام ہیں، اور زمین میں کوئی ذات میرے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو میری بہن نے جواب دیا کہ وہ ارقم کے مکان میں ہے۔ تو میں ارقم کے مکان کے پاس گیا جہاں حمزہ اور آپ کے اصحاب حویلی میں بیٹھے تھے، اور نبی اکرم گھر میں تھے۔ تو جب میں نے دستک دی تو لوگ نکلے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب آیا ہے۔ رسول اکرم باہر آئے اور میرا دامن کھینچا اور پوچھا کہ تو باز آنے والا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اور میں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو سب حویلی والوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس کو مسجد والوں نے سن لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، زندہ رہیں یا مر جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک تم دین حق پر ہو، زندہ رہو یا مر جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ہم چھپ کر کیوں رہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے کے لیے کہا اور آپ کو 2 صفوں میں لے لیا۔ ایک صف میں میں اور دوسری صف میں حضرت حمزہ تھے۔ اسی طرح ہم مسجد میں پہنچے تو ہم لوگوں کو دیکھ کر قریش نے کہا کہ ابھی ایک غم ختم نہیں ہوا کہ دوسرا غم سامنے آ گیا۔ اسی دن سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا
اور لوگ مجھ کو فاروق کہنے لگے، اس لیے کہ میرے سبب سے اللہ نے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ داؤد بن حسین اور زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل اترے اور نبی اکرم سے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسمان والوں کو خوشی ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں حضرت عمر کے علم سے خوب واقف ہوں، اگر ان کا علم ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کا علم دوسرے پلہ میں تو حضرت عمر کا پلہ بھاری ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو گویا وہ علم کا ایک بڑا حصہ لے گئے۔ حضرت عمر نبی اکرم کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے اور وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المومنین کہا گیا۔ ان کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد ہی قائم ہوئی، اس لیے کہ صدیق اکبر نے انہی کے نام کی وصیت کی تھی اور ان کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤہ نے بدھ کے روز زخمی کیا 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو، اور وہ اتوار کے روز محرم کے عشرہ اولی سن 24 ہجری میں دار آخرت کو تشریف لے گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث نمبر 6647 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ داداؤں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر نے بیان کیا واللہ پھر میں نے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت سننے کے بعد کبھی قسم نہیں کھائی، اپنی طرف سے غیر اللہ کی قسم کھائی، نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6648 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ حدیث نمبر 6649 زہدم روایت کرتے ہیں کہ ان قبائل جرم اور اشار کے درمیان بھائی چارہ تھا، الفت اور محبت تھی۔ ہم ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں موجود تھے تو ان کے لیے کھانا لایا گیا، اس میں مرغی بھی تھی۔ ان کے پاس بنی تیم اللہ کا ایک سرخ آدمی بنو تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی بھی موجود تھا، غالباً وہ غلاموں میں سے تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے گھن آئی اور پھر میں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کے اس کے بارے میں ایک حدیث سناؤں۔ کھڑے ہو جاؤ تو میں تمہیں اس کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں اور ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اشعار کے چند لوگوں کے ساتھ آیا اور ہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا اور نہ میرے پاس ایسا کوئی جانور ہے جو تمہیں سواری کے لیے دے سکوں۔ پھر آپ کے پاس کچھ مال غنیمت کے اونٹ آئے تو آپ نے پوچھا اشعری لوگ کہاں ہیں؟ پھر آپ نے ہم کو 5 عمدہ قسم کے اونٹ دیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم ان کو لے کر چلے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا چکے تھے کہ ہم کو سواری نہیں دیں گے، اور در حقیقت آپ کے پاس اس وقت سواری موجود بھی نہ تھی۔ پھر آپ نے ہم کو سوار کر دیا۔ ہم نے رسول اکرم کو آپ کی غفلت سے، ہم نے رسول اکرم کو آپ کی قسم سے غافل کر دیا۔ اللہ کی قسم، ہم اس حرکت کے بعد کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم آپ کی طرف لوٹ کر آئے اور آپ سے ہم نے تفصیل بالا کو عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ہم کو سواری دیں اور ہمیں سوار کریں۔ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سوار نہیں کرائیں گے، اور در حقیقت اس وقت آپ کے پاس سواری موجود بھی نہ تھی۔ آپ نے یہ سب سن کر فرمایا، میں نے تم کو سوار نہیں کرایا بلکہ اللہ نے تم کو سوار کرا دیا۔ اللہ کی قسم، جب میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں بعد میں اس سے بہتر اور معاملہ دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا غیر مفید قسم کو کفارہ ادا کر کے توڑ دینا یہ سنت نبوی ہے۔ باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالتواغیت، لات، عزا اور بتوں کی قسم نہ کھائی جائے۔ حدیث نمبر 6650، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور کہا لات عزا کی قسم تو اسے لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ اس کے کفارہ میں صدقہ کرے۔ ہر چند غیر اللہ کی قسم کھانا مطلقاً منع ہے، مگر بتوں، دیوتاؤں یا پیروں ولیوں کی قسم کھانا قطعاً حرام ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لے تو ایسے شخص کو پھر کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہونا چاہیے۔ باب من حلف علی الشیء وإن لم یحلف، بن قسم دیے قسم کھانا کیسا ہے؟ آدمی سے قسم نہیں لی گئی لیکن وہ قسم کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 6651، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور آپ اسے پہنتے تھے۔ اس کا نگینہ ہتھیلی کے حصہ کی طرف رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں بنوا لی۔ اس کے بعد ایک دن آپ منبر پر بیٹھے اور اپنی انگوٹھی اتار دی اور کہا، میں اسے پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندر کی جانب رکھتا تھا۔ پھر آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور کہا، اللہ کی قسم میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6652، اور باب ہے من حلف بملت سوى الاسلام، اس شخص کا بیان جس نے اسلام کے سوا دوسرے مذہب کی قسم کھا لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لات اور عزا کی قسم اتفاقاً یا بغیر قصد اور عقیدے کے کھا لی، اسے بطور کفارہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایسے بھول چوک میں قسم کھانے والے کو آپ نے کفر کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ حدیث نمبر 6652، ثابت بن ضحاک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے جیسی اس نے قسم کھائی ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ ان سارے امور سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ باب لا یقول ما شاء اللہ وشئت وحل یقول انا باللہ ثم بک، یوں کہنا منع ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوگا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اور کیا کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو اللہ کا آسرا ہے، اللہ کا آسرا ہے اور پھر آپ کا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 6653 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، اللہ نے ان کو آزمانا چاہا۔ اس کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ فرشتے کو کوڑھی کے پاس بھیجا، وہ اس سے کہنے لگا میری روزی کے سارے ذریعے کٹ گئے ہیں، اب اللہ ہی کا آسرا ہے پھر تیرا، یا اب اللہ ہی کی مدد درکار ہے پھر تیری، پھر پوری حدیث کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے مطلب کے لیے کوئی حدیث نہیں لائے، حالانکہ اس باب میں ساری حدیثیں موجود ہیں، کیونکہ وہ ان کی شرط پر نہیں تھی اس لیے نہیں لا سکے۔ وہ حدیث نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یوں کہے جو اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوگا۔ باب کے دوسرے حصے کا مطلب حدیث کے آخری جملہ سے نکلتا ہے، تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ فلا بلاغ لی الا باللہ ثم بک، تو اس طرح کا جملہ کہا جا سکتا ہے، یعنی اب اللہ ہی کا سہارا ہے پھر تیرا، تو یہاں لفظ ثم اور پھر لے آئے تو پھر یہ معنی صحیح ہو جائے گا اور یہ معنی مستقیم ہوگا۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافق اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور ابن عباس نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول مجھ سے بیان کریں میں نے تعبیر دینے میں کیا غلطی کی، یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مجھ سے کہاں چوک ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم مت کھاؤ۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری نے اس کا رد کیا جو کہتا ہے کہ قسم دینے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر قسم منعقد ہو جاتی تو نبی اکرم ضرور بیان فرماتے کہ ابو بکر نے فلاں فلاں بات میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ آپ نے قسم کو سچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث نمبر 6654 برا بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے والے کو سچا کرنے کا حکم فرمایا، یعنی قسم سچی ہونی چاہیے، یعنی جو بات وہ چاہے اس کو پورا کرے تاکہ اس کی قسم سچی ہو اور صحیح ہو۔ حدیث نمبر 6655 اسامہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلاوا بھیجا، اور وہ صاحبزادی حضرت زینب تھیں۔
اس وقت آپ کے پاس اسامہ بن زید اور سعد بن عبادہ اور ابی بن کعب بھی بیٹھے تھے۔ صاحبزادی صاحبہ نے کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ مرنے کے قریب ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے ان کے جواب میں یوں کہلا بھیجا، میرا سلام کہو اور کہو سب اللہ کا مال ہے، جو اس نے لے لیا اور جو اس نے عنایت فرمایا، جو لے لیا سو لے لیا، جو دے دیا سو دے دیا، اور ہر چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے، جب چاہے گا دے گا، جب چاہے گا جان بھی نکال لے گا۔ صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ آپ کی صاحبزادی نے کہا، قسم دے کر کہا کہ نہیں، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اس وقت آپ اٹھے، ہم لوگ بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ جب آپ ان کے گھر کے پاس پہنچے، یعنی حضرت زینب کے گھر کے پاس، اور وہاں جا کر بیٹھے تو بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لائے۔ آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا اور وہ دم توڑ رہا تھا۔ یہ حال پرملال دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد بن عبادہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کیا، یہ رونا کیسا؟ رسول اعظم نے کہا، یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے، اور اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رحم ڈال دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ اپنے ہی انہی بندوں پر رحم کرے گا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6656۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں تو اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم اتارنے کے لیے۔ قسم سے مراد اللہ کا یہ فرمان ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دوزخ پر سے ہو کر نہ جائے۔ تو اتنی دقت اور اتنی پریشانی تو ہر ایک کو برداشت کرنا ہی ہوگی۔ حدیث نمبر 6657۔ حارثہ بن وہب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، میں تم کو بتلاؤں کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ ہر ایک غریب ناتواں جو اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے، اس کی قسم پوری کر دے۔ اور دوزخی کون لوگ ہیں؟ یعنی میں بتاؤں کہ دوزخی کون لوگ ہیں؟ ہر ایک موٹا، لڑاکا، مغرور اور فسادی۔ باب اذا قال اشہد باللہ او شہدت باللہ، اگر کسی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں یا اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 6658۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ اچھے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا زمانہ، پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے، اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے۔ پھر کہا جاتا ہے قسم سچی صحیح، پھر بھی ضرورت کیا ہے کھانے کی؟ تو قسم نہیں کھانا چاہیے، اور جب کسی کا حق مارا جا رہا ہو، کسی کو معلوم نہ ہو تو وہاں قسم کھا سکتے ہیں، یا کوئی طلب کرتا ہے تو قسم کھا کر کے اور مطلوبہ شخص کا مال یا اس کا جو حق ہے اسے دلا دینا چاہیے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ
کہ ہمارے اساتذہ جب ہم کم عمر تھے تو ہمیں قسم کھانے سے منع کیا کرتے تھے کہ ہم گواہی یا عہد میں قسم کھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ گواہی دینے میں ان کو کوئی باک نہ ہوگا، نہ جھوٹ بولنے سے ڈریں گے، جلدی میں کبھی پہلے قسم کھا لیں گے، پھر گواہی دیں گے، پھر قسم کھائیں گے۔ اس لیے بزرگان سلف صالحین اپنے تلامذہ کو گواہی دینے اور قسم کھانے سے منع کیا کرتے تھے۔ باب عہد اللہ، جو شخص علی عہد اللہ کہے تو کیا حکم ہے؟ علی عہد اللہ، اللہ کا عہد مجھ پر ہے، میں فلاں کام کروں گا، نیت کرنے پر یہ بھی قسم کھانا ہی ہے۔ آیت میں آگے لفظ یشترون بعہد اللہ آل عمران آیت نمبر 77 سے امام بخاری نے باب کا مطلب نکالا ہے۔ یہاں بھی عہد اللہ سے اللہ کی قسم کھانا مراد ہے۔ حدیث نمبر 6659 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم اس مقصد سے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال اس کے ذریعہ ناجائز طریقے پر حاصل کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی، ان الذین اشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ تھوڑی قیمت خریدتے ہیں اور تھوڑی سی چیز لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 6660 سلیمان بیان کرتے ہیں اپنی حدیث میں کہ پھر اشعث بن قیس وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ عبداللہ تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ عبداللہ تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ ہم نے ان سے کہا اور بیان کیا تو اشعث نے کہا کہ یہ آیت میرے اور میرے ایک ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ایک کنویں کے سلسلے میں ہم دونوں کا جھگڑا تھا۔ باب الحلف بعزت اللہ و صفاتہ و کلماتہ، اللہ تعالیٰ کی عزت، اس کی صفات اور اس کے کلمات کی قسم کھانا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور ابو ہریرہ نے نبی اکرم سے کہا کہ ایک شخص جنت و دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب میرا چہرہ دوزخ سے دوسری طرف پھیر دے۔ ہرگز نہیں، تیری عزت کی قسم میں کچھ اور تجھ سے نہیں مانگوں گا، یہ وعدہ کرے گا وہ بندہ۔ ابو سعید نے بیان کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے لیے یہ ہے اور اس کے 10 گنا اور زیادہ۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اور تیری عزت کی قسم، تیری برکت سے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 6661 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم برابر یہی کہتا رہے گا کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گا، بس بس میں بھر گیا، تیری عزت کی قسم، اور اس کا بغض، اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا۔ اس روایت کو شعبہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ روایت میں
قدم کا لفظ آیا ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کی حقیقت کے اندر بحث کرنا بدعت ہے، اور حقیقت کو علم الہی کے حوالے کر دینا کافی ہے۔ سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ پاک ہر تشبیہ سے منزہ ہے، پاک ہے۔ قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے، لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ پس یہی کہنا مناسب ہے، آمنا باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ بلا تعویل و تکییف۔ باب قول الرجل لعمر اللہ قال ابن عباس لعمرک، کوئی شخص کہے کہ لعمر اللہ، اللہ کی بقا کی قسم۔ ابن عباس نے کہا لعمرک کے بارے میں، اس سے لعیشک مراد ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سورہ حجر آیت نمبر 72۔ اس میں لعمرک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے قوم لوط کی حالت بدکاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری نے قتادہ کی تدلیس کا شبہ رفع کرنے کے لیے سعید کی روایت کو بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت شعبہ انہی لوگوں سے روایت کرتے تھے جن کے سمع کا حال ان پر کھل جاتا تھا۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ حضرت شعبہ انہی لوگوں سے روایت کرتے تھے جن کے سمع اور روایت کا حال یہ جان لیتے تھے۔ حدیث نمبر 6662، زہری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی اکرم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ کی بات کے متعلق سنا، یعنی تہمت کے سلسلے میں، حدیث عفق، کہ جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور ان سے اللہ نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا، اور ہر شخص نے مجھ سے پوری بات کا کوئی ایک حصہ ہی بیان کیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چاہی۔ پھر اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ضرور اسے قتل کر دیں گے۔ لعمر اللہ، یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ لعمر اللہ ہے۔ باب اللہ کے اس فرمان کا بیان، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 225۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، وہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ ان قسموں کے بارے میں گرفت کرے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہوگا، اور اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا، بہت بردبار ہے۔ حدیث نمبر 6663، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آیت اللہ تم سے لغو قسموں کے بارے میں گرفت نہیں کرے گا اور تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین نے کہا یہ آیت لا واللہ و بلا واللہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی بے ساختہ جو قسمیں عادت بنا لی جاتی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے۔ اکثر لوگوں کا تکیے کلام ہی قسم کھانا بن جاتا ہے، ایسی عادت اچھی نہیں ہے، تاہم لغو قسموں کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آیت قرآنی کا مفہوم ہے۔ باب اذا حنث ناسیا فی ایمان، اگر قسم کھانے کے بعد بھولے سے اسے توڑ ڈالے تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں۔
اہل حدیث کا قول یہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ امام بخاری کا بھی میلان اسی طرف ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم پر اس قسم کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو غلطی سے تم کھا بیٹھو، اور فرمایا بھول چوک میں مجھ پر مواخذہ نہ کرو۔ یہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا تھا، جبکہ موسیٰ نے ان پر اعتراض کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھول چوک پہلی شریعتوں میں بھی معاف تھی۔ حدیث نمبر 6664، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کی نسبت وہ رسول اکرم کی طرف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو، مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آدمی نے وہ عمل کر لیا یا بات کر لی تو پھر وہ اپنے عمل کا تابع ہو گیا، عمل کا غلام ہو گیا، یا کہہ دیا تو اسی صورت میں پھر جو بات کہہ دی ہے تو اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ قلبی وساوس جو یوں ہی صادر ہو کر خود ہی فراموش ہو جاتے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک نے ان سب کو معاف کیا ہے۔ ایسے وساوس کا آنا بھی فطرت انسانی میں داخل ہے۔ تو جو وسوسے دل و دماغ میں آتے ہیں، وسوسوں کو لانا نہیں چاہیے۔ خاص طور سے نماز میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ وسوسہ، حواجس نفس، خواتیر نفس سب ایک ہی معنی میں ہے تقریباً، تو ان کو نہیں لانا چاہیے۔ اور جب کثرت کے ساتھ یہ وسوسے آنے لگیں تو من میں، زبان سے نہیں، من میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو ایسی صورت میں یہ وسوسے یا تو کم ہو جائیں گے یا تو ختم ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 6665، عیسیٰ بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں فلاں ارکان سے پہلے خیال کرتا تھا، اس لیے غلطی سے ان کو آگے پیچھے ادا کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں فلاں ارکان حج کے متعلق یوں خیال کرتا تھا۔ ان کا اشارہ حلق، رمی اور نہر کی طرف تھا۔ حلق بال مڈانا، رمی کنکری کرنا، نہر یعنی اونٹوں کا نہر کرنا۔ آپ نے کہا یوں ہی کر لو، یعنی تقدیم و تاخیر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج ان میں سے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے رسول اکرم سے جس مسئلہ کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا، کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ نے محض بھول چوک کی بنا پر فرمایا تھا، ورنہ قصداً ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ نکالا کہ حج کے کاموں میں بھول چوک پر نبی اکرم نے کسی کفارے کا حکم نہیں دیا، نہ فدیہ کا۔ تو اسی طرح قسم بھی اگر بھول چوک سے توڑ ڈالے تو کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر عبداللہ بن عمرو بن عاص سہمی کی حالت زندگی بیان کی گئی ہے، جو بڑے زبردست عابد، عالم، حافظ اور قاری تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی احادیث لکھنے کی اجازت مانگی تھی اور ان کو اجازت دی گئی۔
چنانچہ یہ احادیث نبوی کے اولین جامع ہیں، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رات کو چراغ بجھا کر نماز میں کھڑے ہوتے اور بہت ہی زیادہ روتے، چنانچہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں۔ جنگ حرہ کے دنوں میں ذی الحجہ 63 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے، مگر شاید امام بخاری نے یہ روایت لا کر اس کے دوسری طریق اور دوسری سند کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں یوں ہے کہ تیسری بار وہ شخص کہنے لگا، قسم اس پروردگار کی جس نے سچائی کے ساتھ آپ کو بھیجا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی قسم بھی آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم سورہ بقرہ آیت نمبر 225 میں داخل ہے۔ یہاں پر جو پہلی لائن ہے کہ یہ آپ نے محض بھول چوک کی بنا پر فرمایا تھا، ورنہ قصداً ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یوم النحر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، کرو کوئی بات نہیں، یہ بھول چوک کی بنا پر نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت کی تیسیر ہے، اسلام کی آسانی ہے۔ تیسیر اور آسانی کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بھول گئے تھے تو اس کی وجہ سے اسے وہاں پر کہا گیا ہے کہ کرو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شریعت نے آسانی دی ہے، اور اسی آسانی سے آدمی فائدہ اٹھا کر کے چاروں میں سے جس کام کو جب چاہے مقدم اور مؤخر کر کے کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6666 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی اکرم سے کہا، میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 6667 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے تشریف رکھتے تھے۔ پھر وہ صحابی آئے اور سلام کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی یہی کہا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ میں وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ قرآن مجید تمہیں یاد ہے وہ تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھو، پھر رکوع کرو، اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو۔ جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز در حقیقت وہی صحیح ہے جو رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ، قومہ وغیرہ ارکان کو ٹھیک طور پر ادا کر کے پڑھی جائے۔
جو نمازی محض مرغ کی ٹھونگ لگاتے ہیں ان کو نماز کا چور کہا جاتا ہے، اور ایسے نمازیوں کی نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے، بلکہ وہ نماز اس نمازی کے حق میں بد دعا کرتی ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت یہ ہے کہ بھول چوک معاف تو ہے، مگر نماز میں اگر کوئی شخص بھول چوک کو مستقل معمول بنا لے تو ایسی بھول چوک معافی کے قابل نہیں ہے۔ خاص طور پر نماز میں ایسی بھول چوک بہت زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث نمبر 6668 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب احد کی لڑائی میں مشرک شکست کھا گئے اور اپنی شکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا، مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اے اللہ کے بندو، پیچھے دشمن ہے۔ چنانچہ آگے کے لوگ پیچھے کی طرف پل پڑے اور پیچھے والے مسلمانوں ہی سے لڑ گئے، یعنی مسلمانوں ہی سے بھیڑ گئے۔ اس حالت میں حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ لوگ ان کے مسلمان والد کو بے خبری میں مار رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تو میرے والد ہیں جو مسلمان ہیں، میرے والد۔ عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ حذیفہ نے کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حذیفہ کو اپنے والد کی اس طرح شہادت کا آخر وقت تک رنج اور افسوس ہی رہا، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ سے جا ملے۔ جنگ احد میں ابلیس ملعون نے دھوکہ دیا، پیچھے سے مسلمان ہی آ رہے تھے مگر ان کو کافر بتلا کر آگے والے مسلمانوں کو ان سے ڈرایا۔ وہ گھبراہٹ میں اپنے ہی لوگوں پر پلٹ پڑے اور حضرت حذیفہ کے والد یمان کو شہید کر ڈالا۔ اس روایت کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ حضرت عائشہ نے قسم کھا کر کہا، بعض نے مطابقت بتلائی ہے کہ نبی اکرم نے ان مسلمانوں سے کچھ نہیں کہا، ان مسلمانوں سے کچھ نہیں فرمایا جنہوں نے حضرت حذیفہ کے باپ کو بھول سے شہید کر دیا تھا اور بھول سے مار دیا تھا۔ تو اس طرح بھول چوک سے اگر قسم توڑ دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ کو رسول اکرم کا خاص رازداں کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6669 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا لیا تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ حدیث نمبر 6670 عبداللہ بن بحینہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور نماز پوری کر لی۔ جب نماز پڑھ چکے، یعنی درود اور سلام پڑھنے کے بعد، تو یعنی سلام اور درود پڑھنے کے بعد تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کیا کہ اب آپ سلام پھیریں گے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور دوبارہ اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 6671 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی چیز زیادہ یا کم کر دی، نماز میں کوئی چیز کم یا زیادہ کر دی۔ منصور نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں ابراہیم کو شبہ ہوا تھا یا علقمہ کو،
بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 سجدے کیے اور کہا یہ 2 سجدے اس شخص کے لیے ہیں جسے یقین نہ ہو کہ اس نے اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر دی ہے۔ اسے چاہیے کہ صحیح بات تک پہنچنے کے لیے ذہن پر زور ڈالے اور جو باقی رہ گیا ہو اسے پورا کرے، پھر دوسرے 2 سجدے سہو کے کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔